أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو فأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلنا عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی دلائل توحید اور دلائل قدرت بیان کی ہیں اور دلائل الوہیت بیان کی ہیں پیچھے، یہاں پر نبوت کے بارے میں جو شبہات تھے ان کا جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اہم شبہ یہ تھا کہ یہ اہل کتاب سے پڑھ کر ہمیں یہ چیزیں سناتے ہیں، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ اہل کتاب سے سیکھ کر آتے ہیں اور ہمیں وہ سنا دیتے ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں، کیونکہ مشرکین تو ان پڑھ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں یہ اہل کتاب سے سیکھتے ہیں، یہود و نصارہ سے، اور وہ ہمیں سنا دیتے ہیں وہ سارے قصے واقعات تو پہلے بھی بیان کرتے تھے وہ لوگ، لیکن اس انداز میں اس قرآن مجید اس انداز میں بیان کرتے ہیں، یہ ان سے سیکھتے ہیں۔ لیکن بنی یقول درستہ کہ آپ یہ اس سے پڑھتا ہے، درس لیتا ہے ان سے، یہود و نصارہ، یہ ان کے شبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ تم لوگ بھی لے آؤ ایسا قرآن مجید، اگر اہل کتاب سے ہے تو تم بھی اہل کتاب سے ایسا قرآن مجید جا کر لے آؤ، وہ بھی تمہیں بھی بنا کر دے دو، تم بھی وہ جو کہتے تھے ہم اس قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں، تو جہاں سے وسلم لاتے ہیں تم بھی وہاں سے لے کر آ جاؤ، ایک آیت ایسی بنوا لاؤ ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ان پر رد کیا ہے، اور دوسرا اس میں تلقین کی ہے کہ مسلمان جو ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دیں، گالی نہ دیں، ان کے نقائص بیان کریں، تحقیق حق کے لیے مناظر اور بحث میں ان کی جو معبودان باطلہ ہے ان کی عاجزی، ان کی درماندگی، ان کی نقص بیان کریں، لیکن ان کو گالی نہ دیں۔ اگر گالی دیں گے تو وہ مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے، رسول اللہ کو گالی دیں گے۔ جس طرح وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کے باپ کو گالی نہ دو، اپنے باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اپنے باپ کو کوئی بات ہے، کون کیسے گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو تمہارے باپ کو گالی دے تو تم ذریعہ بنے اپنے باپ کو گالی دے۔ لہذا تبلیغ الگ چیز ہے اور تحقیق حق الگ چیز ہے، اور گالی دینا الگ چیز ہے۔ فرمایا کہ گالی نہیں دینا۔ دوسرا شعبہ ان کو یہ تھا کہ ہم جو معجزہ طلب کرتے وہ پورا کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے تھے جو کوئی صفا ہے یہ سونے کا بن جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، قسمیں کھاتے تھے کہ ضرور ایمان لے آئیں گے اگر یہ کوئی صفا سونے کا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی تمہاری نشانیاں پوری ہوئی ہیں، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کیا پیغمبر سلام تو ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان میں ایمان لانے کی صلاحیت ختم ہو چکی، مہر لگ چکی ہے، کیونکہ دل اور آنکھیں ہم نے الٹ دی ہیں کیونکہ عناد اور ضد کی وجہ سے۔ اب یہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے، بس آپ کو خام خواہ مطالبے کرتے ہیں، لہذا ہمیں معلوم ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو تسلی دی ہے وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہ نشانیاں پوری ہونے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لہذا اس بات کا یہ نہ کیا جائے کہ
اصرار نہ کیا جائے کہ ان کی بات پوری کی جائے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے۔ اس کو بیان فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آ چکی ہے بصیرت کی چیزیں تمہیں رب کے پاس سے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ کا کھل جانا، بصر کہتے ہیں اس آنکھ سے دیکھنا، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو پیچھے دلائل بیان کیے ہیں اللہ کی الوہیت کے اور توحید کے، وہ بصائر ہے، دل کی آنکھ کھولنے والے ہیں۔ تو بصائر من ربکم، لہذا اللہ کی طرف سے دل کو بینا کرنے والی چیزیں آ گئیں، دل کے آنکھ کھولنے والی چیزیں آ گئی ہیں۔ ومن ابصر فلنفسی، اب کوئی دیکھے گا تو اپنے لیے دیکھے گا، یعنی اگر اس کی اپنے دل کی آنکھ سے وہ اگر حقیقت کو دیکھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ ومن عالیہ امیہ فعلیہا، اور جو نابینا رہے گا وہ اس پر ہے، جو اندھا بنے گا وہ اس کا نقصان خود اٹھائے گا۔ فلی نفسی لام فائدے کے لیے آتا ہے، اعلیٰ نقصان کے لیے آتا ہے۔ اگر من ابصرا، جو دل کی بصیرت استعمال کرے گا اور دل کی روشنی استعمال کرے گا اور دل کی آنکھ استعمال کرے گا اور حق کو پہچانے گا تو فلی نفسی تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وہ منامیہ، اور جو اندھا بنے گا فاری، ہاں نقصان اس کو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، یعنی میرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ تم سارے ضروری ایمان لاؤ، میرا کام تبلیغ کر دینا ہے۔ میں بشیر اور نذیر، خوشخبری سنانے والا ہوں جو ایمان لائے اور ڈرانے والا ہوں جو ایمان نہ لائے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیات لاتے ہیں، یعنی پھیر پھیر کر، یعنی نئے نئے انداز میں بات کو سمجھانے کے لیے ہم باتیں لاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، اب اس ان لانے کا فائدہ کیا ہوگا آیات؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ کہے کہ تو پڑھ کر آیا ہے، یعنی ان کا اناد ظاہر ہو جاتا۔ اب آپ ایسے آتے تو کہتے ہو دیکھو یہ پڑھ کر آیا ہے، کہ یہود النصارہ سے ایسی باتیں لایا ہے، ان کے اندر جو اناد ہوتا ہے اور ان کے اندر جو حسد ہے اور کینہ ہے وہ باہر آ جاتا ہے، اور ایسا کرنا شروع کر۔ دوسری بات وَلِنُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اس کو واضح کرتے ہیں ان کے لیے، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو کام ہوتے ہیں جب آیات آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو نئے انداز میں پیش کرتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں عناد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں درستہ، اور جن کا علم ہوتا ہے اور سمجھ ہوتی ہے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں اور حق کا راستہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان دو فائدوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نصرف الآیات، ہم آیات پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ لہذا آپ اس کا کوئی غم نہ کریں کہ آپ کو کہتے ہیں آپ ان سے پڑھتے ہیں وہ، آپ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کیجیے اس کا جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین سے اعراض کیجیے، انہیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کو انہی کے کام میں رہنے دیجیے، اور اپنے اوپر غم بھی سوار نہ کریں، یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے۔ بولو شاء اللہ ما شرکو، اگر اللہ چاہتے تو شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتے شرک، یعنی اللہ زبردستی کرتے، یہ کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن اس کائنات میں انسان کے لیے زبردستی نہیں ہے، کوئی چیز جبر نہیں ہے، اس میں اختیار دیا ہے اللہ نے، جو حق کا راستہ اختیار نہیں کرتا، فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، کیونکہ اگر یہ حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جانور پیدا کیے ہیں اور مخلوقات پیدا کی ہیں وہ مجبور ہے، ان کو ایک ہی رستہ ہے بس، ہدایت کے راستے پر، دوسری طرف نہیں جا سکتے، یا تو ان کے لیے جنت دوزخ کا کوئی نظام نہیں۔ انسان کو اللہ نے ہدیناہ النجدین، اس پر اختیارات دی، وہ حق میں بھی جا سکتا ہے، باطل میں حق میں جائے گا اللہ اسے مدد فرمائے گا، حق کے راستے میں چلے گا تو فَلْيُيَسِّرْ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے حق کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اگر باطل پہ چلے گا فَلْيُيَسِّرْ لِلْعُسْرَىٰ، ہم جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو لہٰذا ولو شاء اللہ ما شرک، اگر اللہ چاہتے تو شرک نہ کرتے، یعنی اگر زبردستی چاہتے، لیکن اللہ نے زبردستی نہیں کرنی، کیونکہ پھر انسان کے پیدا کرنے کی حکمت ختم ہو جاتی۔ وما جعلناک علیم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، وما انت علیم بوکیل، اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، داروغہ تھانے دار نہیں ہیں ان پر کہ بے ضرور یہ ایمان لے کر آئے، آپ کا کام صرف تبلیغ کر دینا ہے۔ اب وہ نصیحت فرماتے ہیں ولا تسبوا الذین يدعون
من دون اللہ، اور تم گالی نہ دو ان لوگوں کو، الذی ان چیزوں کو، یدعونا یعنی ان معبودوں کو گالی نہ دو، الذین یدعونا جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یعنی ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو، ان کے معبود جو باطل ہیں ان کو تم گالی نہ دو، کیوں؟ فیسب اللہ بالعدو بغیر علم، تو یہ بھی گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو عدون دشمنی کی وجہ سے، بغیر علم جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے فوراً گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ گالی دیں گے، لہذا تم ایسا کام نہ کرو۔ ہاں، مناظرے میں تحقیق حق میں ان کے بتوں کی عاجزی بیان کرو، کہ ان کے بتوں کی جو ہے نا وہ نقص بیان کرو، کمی بیان کرو کہ اس میں ان معبودات میں کچھ نہیں ہے، عاجز ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، کوئی کس چیز کے خالق مالک نہیں، یہ تو بیان کرو، لیکن ان کو برا بلا نہ دو، گالی نہ دو، ان کو ابیوز نہ کرو، کیونکہ اس طرح کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو فوراً گالی دیں گے، جیسے میں نے پہلے بات، کذالک زینا لکل امت عملہم، اس طرح ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے اس کے عمل کو، ہر جماعت سمجھتی ہے ہم جو کام ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ہر ایک کے لیے ہر کام اس کو اچھا لگتا ہے، زیادہ وہ جو ہے کہ وللناس فیما یاسقون مذاہب، کہ ہر آدمی جو پسند کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری چیز سب سے اچھی ہے، میں زینا لکل امت عملہم ثم الی رب مرجعہم، پھر ان سب کو اللہ اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے اپنے رب کی طرف، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اللہ ان کو بتائے گا جو عمل کرتے ہیں، یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوگی حقیقت کھل جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، لہٰذا ان کے ساتھ آپ کو اعراض کے معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ان کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دلائل ضرور بیان کریں اور آیات ضرور بیان کریں، لیکن ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، ان کے بتوں کو گالی وغیرہ نہ دیں، انتظار کریں جب آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کی حقیقت بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب وہ دوسرا شعبہ کہ ہماری نشانیاں پوری کرے، قسمیں کھاتے آپ نشانی پوری کریں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، کہا کہ نہیں آپ اس پر نہ جائیں، انہوں نے پہلے بھی تو نشانیاں پوری کی تو ایمان نہیں لائے، ایمان لانا تو پہلے لے آتے، تو بالکل فرعون کی طرح ہے، فرعون کی کتنی نشانیاں پوری، کتنے عذاب آئے، نشانیاں پوری، لیکن ایمان نہیں لایا، اس طرح یہ ہے وقسموا باللہ، وہ قسم کھاتے اللہ کی، جہد ایمانی، پوری تاکید، جہد ایمانی پکی قسم، کیا لئن جات میں آیا، اگر ان پر نشانی آ گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور ایمان لیں، یہ کہتے ہیں، قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ نشانی میرے بس میں نہیں ہے، میں تو رسول ہوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، نشانی اللہ کے پاس ہے، معجزات اللہ کے پاس ہے، لہٰذا معجزہ جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، تو جب چاہتے ہیں نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، نبی کی اس میں کوئی مرضی نہیں شامل ہوتی، جب اللہ کے ہاتھ سے حکم ہوتا ہے تو معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے پہلی بات تو یہ ہے انما الآیات عند اللہ، کہ جو نشانیاں ہیں اور معجزات ہیں اللہ کے پاس ہے۔ نمبر دو، اب مسلمان کہتے تھے کہ اگر واقعی پورا ہو جائے تو کی قسم خیر ضرور مان لے آئیں گے، اللہ فرماتے وما یشعرکم، مسلمان وما یشعرکم، تمہیں کیا پتا، ان اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر وہ نشانی آئی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تمہیں کیا پتا، مجھے زیادہ علم، اللہ فرماتے یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ایمان لانا ہوتا تو پہلے جب چاند کے دو ٹکڑے کیے اسے ایمان لے، اور کتنی نشانیاں پوری ہوئی، حجر شجر جو ہے نا وہ سلام کرتے تھے، اور جگہ جگہ پر ایسی چیزیں تھیں، اس وقت ایمان لے آتے، فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وَنُقَلِّبُ، ہم الٹ دیں گے افئدۃ، ان کی دلوں کو، ابصار ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، یعنی ہمیں ان کے دل اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، یعنی دل پلٹ دیں گے، حق نہیں دیکھے گا دل، آنکھیں پلٹ دیں، حق نہیں دیکھیں گی آنکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہ اللہ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے، ہم ایسا کر دیں گے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب گناہ کر کر کے اور
نہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ کا انکار کر کر کے اس کے دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مہر اس وقت لگاتے ہیں جب انسان اپنی صلاحیت کو خود ختم کر لیتا ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف فعل منصوب ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہے، اس لیے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، ورنہ اس کی اصل کام ہلاکت تو خود انہوں نے کی ہے. خود اپنی صلاحیتوں کو ختم کیا ہے، خود اپنے دل کی بصیرت ختم کی ہے، خود ان آنکھوں سے حق کو دیکھنے کی اور اندھا یہ بن گئے ہیں. یہ کیا تو انہوں نے خود ہے. اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو کہ وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. نشانی دیکھنے والے کہیں گے یہ تو جادو ہے. پہلے بھی یہ کہا تو وسلم نے جب دو ٹکڑے کیے چار کے، تاکہ یہ تو جادو ہے. یہ تو ہمیں اور بلکہ پیچھے اور آیات میں بھی گزرا ہے کہ اگر سیڑھی لگا کر بھی آسمان پر چلے جائیں گے تو کہیں گے جی ہمیں جادو کیا ہے، ہم آسمان پر گئے تو یہ جادو ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں کتاب بھی اوپر سے آ جائے تو ہم کہیں گے یہ تو جادو ہے. یعنی پہلے سے ایک بات ذہن میں بنائی ہوئی تھی کہ ہر شے کو جادو کہہ کر نسبت کر کے اس معجزے کی حقیقت کو ختم کر دیں گے. تو فرمایا کہ نقلب افئدتہم، ہم ان کے دلوں کو پلٹ دیں گے. یعنی حق نہیں دیکھے گا جب دل پلٹ جائے گا، کیونکہ انسان کا دل جب پلٹ جاتا ہے تو اس وقت اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. انسان کے دل میں جب پریشانی ہو یا الٹ پلٹ ہو رہا ہو تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی. واپس اور ابصارم، اور ان کی آنکھوں کو کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جس طرح کہ وہ ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ. اگر ایمان لانا ہو تو شروع میں لے آتے. چاند کا معجزہ دیکھا تھا پورے مکہ والوں نے دیکھا تو اس وقت ایمان لے آتے، لیکن ان کو ایمان نہیں لانا ہے. تو بس آپ کو ویسے کہتے ہیں نشانی پوری کرو، نشانی پوری کرو. اللہ فرماتے ہو مایوس ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا. وَنَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کے سرکشی میں، یامہون سرگرداں، یعنی اپنی سرکشی میں گھومتے پھریں گے اور اسی سرکشی میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو حقیقت حال کھل جائے گی. تو نظرہم، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون کہ وہ بھٹکتے پھریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان نبوت کے بعد جو دو شبہات تھے ان کا جواب دیا ہے. ایک تھے کہ آپ پڑھ کر آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہماری مطلب کی نشانیاں اور معجزات لے آئے تو ہم ایمان لیں گے. اللہ نے فرمایا ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ یہ عناد کی وجہ سے سارا کچھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نشانی کو جادو کہہ کر وہ ٹال دیتے ہیں اور انہیں کبھی ایمان نہیں لانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.